سلام کیا جاوے جواب دینا السلام علیکم الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا رسول الله انظر هذنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحرهم مغرق خذ يدي سهل لنا أشغالنا درود پاک پڑھو اشراق السلام دراد الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ بابا سے بلند پڑھ لو بھئی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ مدینے والے وسے روزہ تیرا نہیں تیرے جیا کوئی جہان دے بابا سے میں پڑھ لو مدینے والیا پڑھ پڑھ مدینے والیا وسے روزہ تیرا نہیں تیرے جیا کوئی جہان دے خدا دے جانیاں خدا دے جانیاں محمد مصطفیٰ نہیں تیرے جیا کوئی جہان دے محمد مصطفیٰ دائی حلیمہ تیرے تھو کہ میں کرم کمایا دائی حلیمہ تیرے تھو کہ میں کرم کمایا کھادی کلی سپاہ میں انورش بنایا دائی حلیمہ کرم کمایا کھادی کلی سپاہ میں انورش بنایا کبھی پیسہ دیا بلجا والیا کبھی پیسہ دیا بلجا والیا نہیں تیرے جیا کوئی جہاں دے مدینے والیا کرم بلادہ مجھے شاعر خدا سے بیان کر رہے ہیں کہ سارے زمانے دکاری او تو ہو گہرانے سبحان اللہ سارے زمانے دکاری او تو ہو گہرانے کدھوں ہو گئے نو کے نظام پڑے سید جدا قرانے ناز مصطفیٰ اعزاز مرتضیٰ ناز مصطفیٰ اعزاز مرتضیٰ نہیں تیرے جیا کوئی جہان دے مدینے والیا بسے روزہ پھر پڑھو مدینے والیا مدینے والیا بسے روزہ تیرا
نہیں تیرے جیا کوئی جہان دے خدا دے جانیاں محمد مصطفیٰ نہیں تیرے جیا کوئی جہان دے عزیز من محتشم مسلم قائد صورت اپنے نکاح اہلیان سکول والی آبادی اور خصوصاً بالخصوص حافظ قاری محمد عالم صاحب اور جنہیں بھی دوستان اس محفل دے شرکت کی تھی دعا گو ہاں کہ اللہ رب العزت نے رسول دی محفل سجانا ساڈا آنا تے مل بیٹھنا پڑھنا پڑھانا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائی عزیزان محتشم مکرم سب تو پہلے دو حدیثاں اس کے بعد انشاءاللہ اپنی حاضری دا جو بھی میں اللہ پاک کے کلام پاک دے وچ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا اس دن انشاءاللہ تھوڑی دی گفتگو کراں گا اور اجازت چاہوں گا کہ سب کا ذکر کر دے انشاءاللہ جو ٹائم ملے اس ٹائم کے اندر رہتے ہوئے اپنے بیان وائنڈ اپ کراں گا ایک بار بولے سبحان اللہ عزیزان محتشم میں جتنے بھی بیان کرنا اکثر حدیث پاک بیان کرنا میں نے ضروری سمجھنا کہ قریب آقا علیہ السلام ایک دن صحابہ نے تشریف فرما نے میرے قریب آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جدو جنت باغ کے اندر جاؤ نہ تے اپنا اپنا حصہ لے لیا کرو کہتے سبحان اللہ جدو جنت باغ کے اندر جاؤ نہ تے اپنا اپنا حصہ لے لیا کرو عرض کی تھی یا رسول اللہ سونے سارے صحابہ نے میری قدر کی تھی ہے کملی والے محبوبہ یا رسول اللہ دنیا میں جو جنت کا باغ کیڑا جتھے سے جائیے تے اپنا اپنا حصہ لے لیا کریے توجہ نہ گالو سنا توجہ نہ یا رسول اللہ دنیا میں تو جنت کا باغ کیڑا ہے کہ جتھے سے جائیے تے اپنا اپنا حصہ لے لیا کریے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وما اجلسنا نذکر اللہ ونحمدہ وبحمدہ کہ جتھے خدا کا تے مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے جنت کا باغ ہے جتھے خدا کا تے مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے جنت کا باغ ہے یا رسول اللہ اپنا حصہ کس طرح لے لیا کریے اور سانو اپنا حصہ محفل میں کس طرح شامل کرنا چاہیے ضروری نہیں کہ پیسے دلا کے اپنا محفل میں اپنا حصہ شامل کریے ضروری نہیں کہ لنگر دلا رہے سے حصہ شامل کریے بلکہ قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی جنت کے باغ اندر جاؤ نا تو اپنا اپنا حصہ لے لے انہیں مراد کی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ قاری قرآن کی صرف تلاوت کرے یہ ضروری نہیں ہے کہ ثنا خوانی بیان کرے ضروری نہیں ہے کہ نگیر محفل میں نقابت کرے ضروری نہیں ہے کہ خطیب حضرات کی اپنی حاضری پیش کرے بلکہ سارے میرے سامعین ہوتے ہیں محفل میں شامل ہوتے ہیں سارا دا کرتے ہیں کہ محفل میں اپنا اپنا حصہ لے لیا کرنے کے نال مل کے پڑھیا کرنے سبحان اللہ کہہ رہی ماشاءاللہ کہہ رہی حضور کے ذکر میں شامل ہو گئے انہیں تو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا اپنا حصہ لے لیا کرنے اور پھر کریم آقا علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرما نے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ تیری خیر ہو گئے کیا دے سبحان اللہ اے عائشہ تیری خیر ہو گئے آپ چہرے پر مسکراہٹ آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے کہ عائشہ مسکراہٹ کیوں نہیں ہو عرض کی تھی یا رسول اللہ کملی والے آقا دل دے کرنا دے نالے جملہ سنیا جائے حضور پاک نے فرمایا کہ عائشہ مسکراہٹ کر رہی ہوں خوش کس وجہ سے ہو رہی ہوں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں خوش اس وجہ سے ہو رہی ہوں اے جانے جانے آقا میں خوش اس وجہ سے ہو رہی ہوں کہ تسی میرے واسطے خیر کی دعا مانگ چھڑی ہے رب کی بارگاہ میں خیر کی دعا مانگ چھڑی ہے اور جنہیں بارے انبیاء نے سردار دعا مانگ چھڑی انبیاء نے سردار نے کہا چھڑی کہ تیری خیر ہے پھر ہمیں دنیا میں جا کر اس کی میں خیر ہو سکتے جنہیں بارے امام الانبیاء نبیوں کا تاجدار دعا مانگ چھڑی کہ تیری خیر ہو پھر ہمیں خیر کی میں نہیں ہو سکتی حضور پاک نے فرمایا کہ عائشہ تیرے واسطے تے جملہ مسئلے ایک باری فرمایا تو خوش ہو رہی ہے اپنی امت واسطے روزانہ 70 مرتبہ دعا کرنا عائشہ کہ میری امت کی خیر تیرے سے امت آخر کرتا تو اس محبوب کا ذکر ہے خیر کرے تیری امت کیویں اپنے محبوب میں بھول سکتی ہے آج ساڈے کول لوگ محفل میلاد مصطفیٰ تے دلیلاں منگدے نے حدیثاں منگدے نے
میں کیوں وقت دیا نہیں ہوں تسی اس محبوب دے آمد کی خوشی دے کا حصہ رکھتے ہو یاد کرو اس وقت کہ محبوب بولے دے حدیث میں اس وقت اس محبوب دی آمد تے تسی حدیثہ منگدے ہو جڑا محبوب بولے تے حدیث بنے جڑا محبوب بولے تے رب دا قرآن کرے جڑا محبوب بولے تے رب دا فرمان کرے تسی اس محبوب دی آمد وچ جناب والا حدیثہ منگدے اس محبوب کے ذکر واسطے تسی دلیلہ منگدے ہو ساڈے واسطے ایک دلیل کافی ہے کہ اسی عاشقان مصطفیٰ ہیں اور یقین منو حضور دی محفل دے وچ عام بندہ کوئی آ نہیں سکتا اس محفل دے وچ وہی آندا ہے کہ جنوں حضور دے نال محبت ہوے جنوں حضور دے نال چاہت ہوے جنوں حضور دے نال الفت ہوے جڑا حضور دی آمد دے وچ خوشی دے وچ شامل ہون واسطے آیا ہوے وہی شامل ہے حضور دی محفل دے وچ اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ فرماتے ہیں آپ نے مردہ نے آپ نے ایک دن سوال کیتا کہ حضرت شیطان رب دے کول انسان کو کیویں دور کرتا ہے ہر انسان ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس طریقے اس دنیا دے معاملات دے جڑا بندہ جڑا کاروبار کرتا ہے وہ کاروبار کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے اس طریقے حضرت رب دے کول شیطان انسان کو کیویں دور کرتا ہے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ نے فرمایا کہ حضور دی محبت سب سے پہلے دل وچ کرتا ہے سب تو پہلا کام کی کرتا ہے حضور دی محبت دل وچ کرتا ہے جدوں حضور دی محبت دل وچ نکل جاوے تے آٹومیٹک انسان رب دے کول دور ہو جائے سانو اگر رب دی پہچان دسی ہے تو کملی واجہ آقا علیہ السلام نے دسی ہے کیڑے کملی واجہ آقا علیہ السلام نے دسی ہے اگر تہاڈی سمجھ بیٹے پڑھ کے اللہ کا قرآن کو سبحان اللہ اللہ کا قرآن اعلان کر رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے رب کا فرمان ہے قل بفضل اللہ قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك هو خير مما يجمعون اللہ دا قرآن اعلان کر رہے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے کی فرمانا ہے محبوب تسی فرما چھڑے کل فرما چھڑے یا اللہ کی فرما دے کل فرما چھڑے جو اللہ دا فضل ہو جائے جب اللہ دی رحمت ہو جائے پھر خوش منایا کرے پھر خوش منایا کرے اے تہاڈے مال جان تے تہاڈے واسطے رب کینے قرآن کی فرماتا ہے کل بفضل اللہ اے محبوب تسی فرما چھڈو کہ جب اللہ دا فضل ہو جائے رب دی رحمت ہو جائے پھر خوشیاں منایا کرے کہ تہاڈے مال جان اولاد تہاڈے کول بات ہوتے اس تو بعد کی تہاڈے واسطے ہن اپنی ایمان دے نال یہ میں نہیں کہتا یہ جناب پیر صاحب نہیں کہتے کہ کوئی مفتی محقق کی گل نہیں ہے اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں اور جس چیز کے بارے اللہ کا قرآن فرمان کر دے گے اللہ کا قرآن فرما دے گے ساڈے تے اس کی فرض ہے اسی الحمدللہ اس کو فرض سمجھتے ہیں کل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آج اگر ساڈے تے چھوٹا جہا فضل اللہ ہو جائے اللہ پاک بیٹا عطا کر دے بیٹی عطا کر دے اسی جناب والا خوشیاں منانے ہیں اللہ کی طرف سانو